الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 ہے جس سے ہم آج کے اپنے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا اصل مضمون انذار اور بشارت اور تذکیر ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور مکے کے تقریباً یہ آخری ادوار میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 71 سے اب تذکیر کے انداز میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قریش کو انباء الرسل کے انداز سے تذکیر فرما رہے ہیں، یعنی ان رسولوں کی واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن میں رسول مبعوث ہوئے اور ان کے مخاطبین نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کے واقعات کو، نوح علیہ السلام کی خبریں انہیں پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ اگر تمہیں گرہ ہے، شاق ہے تم پر میرا یہ قیام کرنا، میرا تمہارے سامنے یہ کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا، اگر تمہیں شاق گزر رہا ہے تو فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، تو تم اور تمہارے تمام شریک اپنے کام کو مقرر کر لو، یعنی سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو اور اپنی شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور پھر بھی ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، تاکہ پھر تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، کسی قسم کا شک اور تردد نہ ہو۔ ثم اقضوا الی، اور کر گزرو جو بھی تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو، ولا تنظرون، اور مجھے ہرگز تم اس کی مہلت مت دو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ اپنی دعوت کے آخری مرحلے میں کلام ہے اپنی قوم سے، کہ جس میں آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جتنی دعوت دینی تھی تمہیں دے دی، جتنا انذار کرنا تھا تمہیں انذار کر دیا، تم اگر میرے خلاف جتھا بندی کر رہے ہو اور تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو میرے خلاف کر لو، مجھے ہرگز اس کی کوئی مہلت مت دو، اس لیے کہ میں نے تو اب اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کر لیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی میرا حامی اور مددگار اور کارساز ہوگا۔ لیکن فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، لیکن پھر جان لو کہ اگر تم نے پھر بھی روگردانی کی روش اختیار کی، اس کے بعد بھی تم منہ پھیرو گے، تو سوچو کہ فما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے تم سے اس کے بدلے میں کوئی صلہ نہیں مانگا جو میں تمہیں انذار اور تبشیر کر رہا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے حضور، اللہ ہی پر ہے۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں، فرمانبرداری کی روش اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا انکار کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا ان کی قوم کے لوگوں نے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے ان کو نجات دلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو بھی ان کے ساتھی تھے ایک کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر ہم نے بنایا انہیں جانشین، انہیں اقتدار اور اختیار سونپا، یعنی وہ جو کہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، جو کہ بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں پھر ہم نے دنیا کا اقتدار اختیار سونپا، اور وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے
ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ طوفان نوح آیا، کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ تو بچ گئے، باقی تمام کے تمام لوگوں کا اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں ہم نے پھر غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو پھر ذرا دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، جنہیں انذار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی تنبیہ حاصل نہیں کی، تو بھلا دیکھو اس کا دنیا میں ہی کیا انجام ہو گیا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوم کی طرف کئی رسول بھیجے، یعنی پے در پہ پھر ہم نے اسی طرح سے رسول کو ہم بھیجتے رہے۔ فجاءہم بالبینات، وہ ان کے پاس آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو پس جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا اس پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اس کو مان کر نہیں دیا انہوں نے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور اسی طرح پھر ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو کہ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دیتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، پھر اس کے بعد بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد پے در پے کئی رسول آئے، ان کا یہاں پر نام لے کر تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اگلی سورت سورہ ہود میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان رسولوں کا نام لے کر تذکرہ کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن وہ اکڑ بیٹھے، انہوں نے تکبر کی روش اختیار کیا، نہیں مانا انہوں نے، اور وہ تو مجرم قوم تھے، گنہگار لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچ گیا، حق آ گیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب انذار کیا اور حق کو واضح کر دیا تو انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا، نہیں مانا، اور حق کو جادو سے گردانا کہ یہ تو در حقیقت ایک کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس حق کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو جبکہ یہ تمہارے پاس آ چکی ہے یہ حق؟ اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، تم اس حق کو جادو گردان رہے ہو۔ ولا یفلح الساحرون، تو جہاں تک جادو کا معاملہ ہے تو جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، تم اس سے ہمیں پھیر دینا چاہتے ہو، اس سے ہمیں تم بھٹکا دینا چاہتے ہو، اس راستے سے جس راستے پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا چلتا ہوا۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور اس ملک میں تم دونوں کی تاکہ بڑائی قائم ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو، یعنی تاکہ تم دونوں مزے سے ہمارے سردار بن جاؤ۔ وَنَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو دیکھو تم دونوں پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، پھر فرعون نے حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر کو جو کہ بڑا ماہر ہو، ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ، تو پھر جب آ گئے جادوگر تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو تم جو تم ڈالنا چاہتے ہو، جو تم جادو پیش کرنا چاہتے ہو پیش کرو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، اپنا جادو ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو یہ تو ایک جادو ہے، یعنی اصل جادو تو یہ ہے۔ فرعون اور ان کے سردار در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اور ان کے معجزے کو جادو گردان رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ ہے جادو جو کہ تم لے کر آئے ہو۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو اسے ابھی فوراً باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو اسی طرح باطل کر دیتا ہے، ان کی اصلاح نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، ان کی اصلاح نہیں کرتا۔ تمہارا جادو کا باطل ہونا ابھی نمایاں ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے ہم جانتے ہیں سورہ اعراف میں اس بات کی تفصیل بھی آ چکی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ان کا جادو اسی وقت
مکمل طور پر باطل ہو گیا، لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا، اور جادوگر اس بات کو سمجھ بھی گئے کہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے، لہذا وہ پھر ایمان لے آئے، اور ان کا یہ ایمان لے آنا فرعون اور ان کی قوم پر ایک طرح سے اتمام حجت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اور اس طرح وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے حکم سے حق کر دکھاتا ہے، حق کا حق ہونا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ ان مجرموں کو انتہائی ناپسند کیوں نہ ہو، لیکن حق کا حق ہونا تو ثابت ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان لے کر نہیں آیا مگر اس کی قوم کے صرف چند نوجوان، چند لڑکے ہی ہیں جو کہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، کہ أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ وہ ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے، ان کے ساتھ پرسیکیوشن کریں گے، ان کو سخت امتحان میں ڈالیں گے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے صرف چند نوجوان ہی ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون جو ہے وہ تو زمین میں بڑا سرکش ہے، وہ تو مصر کی سرزمین میں انتہائی سرکشی کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ تو حد سے گزر جانے والا ہے فرعون۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيَّ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو بس پھر اسی پر ہی بھروسہ کرو، اسی پر ہی توکل کرو۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر تم واقعی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہو تو در حقیقت اسی پر ہی بھروسہ کرو، اسی پر ہی توکل کرو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے رب ہمارے، ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ان ظالم لوگوں کے لیے ہمیں تو تختہ مشق نہ بنا، ان کی آزمائش اور ان کے فتنوں سے تو ہمیں بچا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر قوم سے تو نجات دلا دے، چھٹکارا دلا دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اور اس طرح پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پر وحی کی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں تم کچھ گھر بنا لو، کچھ گھر تم مختص کر لو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان گھر کو قبلہ بنا لو، یعنی گویا کو کچھ گھروں کو ٹھہرا لو، اس کو خاص کر لو اور ان کو قبلہ بنا لو، یعنی ان کو اپنی عبادت گاہ بنا لو، ان کو مسجد بنا لو۔ ظاہر ہے وہاں پر وہ کوئی مسجد تو نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کے کچھ گھروں کو خاص اس کام کے لیے مختص کرو، ان کو مسجد کا درجہ دے دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر اس میں نماز کو قائم کرو، اہتمام کرو نماز کا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو، ایمان والے ہیں جو کہ ماننے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو بڑی زینت اور مال و متاع سے نوازا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے، تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ہمارے، تو مٹا دے ان کے مالوں کو، برباد کر دے ان کے مالوں کو۔ وشدد علی قلوبہم، اور اب ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، اب وہ ہرگز ایمان لے کر نہ آئیں یہاں تک کہ پھر وہ عذاب کو دیکھ لیں۔ یعنی یہ جب اتمام حجت ہو گیا، ہجرت سے پہلے کیا یہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان پر دعوت پوری ہو چکی ہے اور اتمام حجت ہو چکا ہے، تو اب انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اب ان کو جو تو نے زینت اور یہ جو مال و متاع دنیا کی زندگی میں عطا کیا ہے، اے رب ہمارے، اس کو تو تباہ برباد کر دے۔ اب یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کو وہ عذاب آ جائے، اور اب ان کے دلوں پر مہر لگ جانی چاہیے، یعنی اب وہ یہ ہرگز بھی ایمان لانے کے قابل نہیں ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے، اور یہ اپنی پرسیکیوشن میں اور اپنی مخالفت میں انتہائی شدید ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ ہی لیں۔ قَالَ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا فَاسْتَقِیمَا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک تم دونوں کی اس دعا کو قبول کیا جا چکا ہے، پس اب تم دونوں ثابت قدم رہو۔
وَاتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی راہ پر مت چلو جو کہ علم نہیں رکھتے، جو کہ ناواقف لوگ ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس طریقے سے دریا پار کرا دیا، یعنی فرعون کی قوم سے نجات دلا دی، اور اس دریا کو وہ پار کر کے نکل گئے وہاں سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو پھر پیچھا کیا جب فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تو وہ دریا پار کرا دیا، لیکن جب فرعون نے بھی جب اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ہستی کے جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اسلام لانے والوں میں سے ہوتا ہوں، میں فرمانبرداری کی روش اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ یعنی اب اس عذاب کو دیکھ کر، اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر فرعون نے ایمان کا اقرار کر لیا۔ آن اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کیا اب تم ایمان لائے ہو؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل، اس سے قبل تو تم نے نافرمانی کی روش اختیار کی، اس سے پہلے تو تم مان کر نہیں دے رہے تھے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم تو فساد کرنے والوں میں سے رہے اپنی پوری زندگی۔ تو اب اس وقت کا ایمان لانا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم بچا لیں گے تمہارے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ اس کو تمہارے بعد ایک نشانی بنا لیں، یعنی تمہارے اس جسم کو، تمہاری اس بدن کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم بچا لیں گے۔ اور قرآن کی یہ بات جو ہے وہ 100% پوری ہوئی، حرف بحرف پوری ہوئی۔ فرعون کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا، بلکہ عذاب الہی کی عبرتناک نشانی کے طور پر سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو بچا لیا گیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کی ممی ابھی تک اس قاہرہ کے، مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور اس کو تمہارے بعد کے آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، تاکہ اس سے بعد کے آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک لوگوں کی عظیم اکثریت تو پھر ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے بالکل غافل پڑی ہوئی ہے، انہیں معلوم نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں لوگ جاتے ہیں بڑے شوق سے قاہرہ کے عجائب خانوں میں، اور وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لوگوں کی عظیم اکثریت تو ہماری نشانیوں سے غافل ہی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، بہت اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اس وقت کیا کہ جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی بنی اسرائیل بھی اس ہدایت سے انہوں نے منہ موڑا بعد میں اور اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد بھی۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر تم کو شک ہے کہ جو کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، تو لوگوں ان لوگوں سے پوچھ لو جو کہ اس سے پہلے کتاب پڑھنے والے تھے، جو اہل کتاب تھے ان سے جا کر تم پوچھ لو۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک آپ کے پاس تو حق آ گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ یعنی در حقیقت سنایا جا رہا ہے انہیں منکرین کو، مخاطب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ظاہر آپ کوئی شک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن سنایا یہی جا رہا ہے، انہیں کو سنایا جا رہا ہے کہ جا کے پھر انہیں بنی اسرائیل کی لوگوں سے جن کو کتاب ہم نے عطا کی ہے ان سے جا کر اگر آپ پوچھ لیجئے اگر آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی شک ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور مت ہو جائیے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس طریقے سے تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے، جھٹلانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات
ثابت ہو گئی ہے، لا یؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یعنی آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے، اس سے کیا مراد کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو در حقیقت اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو وہ دیکھ لیں۔ اب دردناک عذاب ہی آئے گا تو پھر وہ ایمان لے کر آئیں گے، لیکن عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوتا۔ یعنی عذاب کو دیکھ لینے کے بعد یہاں اس خاص موضوع کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح فرعون نے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان لے کر آئے تو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب تم عذاب کی نشانیوں کو دیکھ لو گے اور پھر ایمان لاؤ گے تو ایمان لانا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بستی کا بھی، کسی بھی بستی کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوا جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ یعنی یونس علیہ السلام جو کہ نینوا کے علاقے میں بھیجے گئے تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی اپنے قوم کو چھوڑ کر آ گئے، جبکہ رسول جس علاقے پر میں مامور ہوتا ہے، جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اذن نہ آ جائے، اجازت نہ آ جائے، وہ اپنے قوم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن یونس علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چھوڑ کر آ گئے، تو لہٰذا ان کی قوم کے لوگوں نے جب عذاب کے آثار کو دیکھ لیا تو فوراً ایمان لے کر آ گئی، اور ان کا ایمان لانا پھر فائدہ مند ثابت ہو گیا، اس لیے کہ یہ یونس علیہ السلام کا جو یہ معاملہ تھا، ڈیبٹ تھا، وہ ان کے لیے کریڈٹ بن گیا۔ یونس علیہ السلام چونکہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر آ چکے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر مچھلی کے پیٹ میں رکھا بطور سزا، اور ان پر عذاب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹال دیا، جبکہ انہوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، وہ پھر گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کو قبول کر لیا۔ تو لہٰذا انہی کا صرف معاملہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہی کا ایک ایسا معاملہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کہ ان کی قوم نے جب اللہ کے عذاب کو دیکھا، اور عذاب کو دیکھ لینے کے بعد جب ایمان لے کر آئی تو ان کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے کر آئی تو ہم نے دور کر دیا ان سے دنیا کی زندگی کے عذاب کو، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ پہنچایا، دنیا کا عذاب ان سے ہم نے ٹال دیا، اور دنیا میں انسان کو ایک محدود مدت تک ہی رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک محدود مدت تک پھر ہم نے انہیں نفع پہنچایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور بے شک اگر آپ کا رب چاہتا تو جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب اس پر ایمان لے کر آ جاتے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے سب اہل ایمان ہو سکتے ہیں، ایمان لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اس اصول پر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں عطا فرماتا جب تک کہ وہ خود اس ہدایت کے اور اس ایمان کے طلبگار نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہے تو زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ یعنی آپ کیا زبردستی چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آ جائے؟ یہ ایمان تو در حقیقت اسی وقت لے کر آئیں گے جب یہ اس کے سچے طالب بنیں گے، جب یہ اس کے حقدار ہوں گے تو ہی ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب اہل ایمان ہو سکتے تھے۔ یعنی آپ کا کام تو صرف دعوت کو پہنچا دینا ہے، انذار کر دینا ہے اور تبشیر کر دینا ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے اصول اور قانون کو پورا کرتے ہوئے حق کے طالب بنیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہی ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور رجس ان پر ڈال دیتا ہے، یعنی گمراہی کی گندگی، گمراہی کی نجاست ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو ذرا کیا کچھ ہے جو کہ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، ذرا آسمان اور زمین پر نظر دوڑاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کی تم کو نشانیاں اس میں مل جائیں گی۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ،
اور نہیں فائدہ پہنچاتی یہ نشانیاں اور یہ انذار کرنا ان قوم لا یؤمنون، ان قوموں کے لیے جو کہ ایمان لانا نہیں چاہتے، ان کو یہ نشانیاں اور یہ انذار کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا كَأَنَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر کیا اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا واقعہ ان کے پاس آ جائے، ان لوگوں کی سرگزشت کی طرح کی بات ان کے پاس بھی آ جائے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، تو کیا یہ ویسے ہی واقعات کا انتظار کر رہے ہیں؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تو بس ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اب انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، اور پھر جب وہ وقت آ جائے گا، جب وہ دن آ جائے گا عذاب کا، تو اس وقت تو ہم اپنے رسولوں کو اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو تو ہم نجات دے دیں گے اسی طرح۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، اور یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس طرح سے لوگوں کو دعوت دے دیجئے کہ اے لوگو، اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں کس شک ہے میرے اس دین کے معاملے میں، کسی معاملے میں، اور میرے اس دین میں تمہیں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو عبادت نہیں کرتا اس کی کہ جس کی کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ تمہیں اٹھائے گا۔ وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہی رہوں، ایمان والوں میں سے ہی رہوں، یعنی یہ آخری اعلان برات کا کلمہ ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اس دین کے بارے میں کوئی شک ہے، تم کسی تردد میں مبتلا ہو، تو میں تو اس کی بندگی نہیں کر سکتا کہ جس کی کہ تم بندگی کرتے ہو، یعنی وہی جو کہ سورہ کافرون میں بیان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں تو نہیں عبادت کرنے والا اس کی کہ جس کی کہ تم عبادت کرتے ہو۔ تو وہی اسلوب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے پھر اب آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں بندگی کی روش اختیار نہیں کرتا، میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، اور میں تو بندگی اسی کی ہی کرتا ہوں جو ایک دن تمہیں اٹھائے گا، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف رکھوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے مت ہو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور یہ بھی کہ نہ پکارو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا جو نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا استطاعت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے، سوائے اسی کے کوئی اس نقصان کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو اٹھانے والا اور ٹالنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے لیے بھلائی چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ پہنچاتا ہے اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ بھلائی اور خیر جو اس کا مستحق ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اے انسانوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ حق آ چکا ہے۔ یہ قرآن حکیم جس کو کہ اسی سورہ مبارکہ میں کہا گیا کہ یہ موعظۃ الحسنہ، یہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، تو یہاں پر بھی اسی بات کو آخر میں دہرایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے صاف صاف کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق، یہ قرآن حکیم، یہ الحق پہنچ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے بھی ہدایت اختیار کر لی، جس نے بھی اس قرآن حکیم کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کر لی، تو اس نے ہدایت حاصل کیا اپنی فضل، اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا، جس نے روگردانی کی روش اختیار کی، نہیں آیا اس حق کی جانب، نہیں آیا اس قرآن حکیم کی جانب، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تو اس کی گمراہی کا وبال تو اسی کو ہی
پڑھنے والا ہے تو اس نے اپنے آپ ہی کو گمراہ کیا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، کوئی نگہبان نہیں ہوں، کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ تم کو زبردستی ہدایت کی طرف لے کر آؤں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں اس پیغام کو، اس وحی کو تم تک پہنچا دوں، تو یہ حق تمہارے پاس اب آ چکا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کیجئے آپ اسی کی کہ جو کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وصبر، اور آپ صبر کیجئے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ آپ تو بات کو پہنچا دیجئے اور آپ صرف اسی وحی کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ صبر سے کام لیجئے۔ آپ ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کی مخالفت سے ہرگز مت گھبرائیے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ لے آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم پھر صادر ہو جائے۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔